بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف دعوت اسلامی والی حصہ سوم، غیر ثلاثی مجرد سے مضاعف کے ابواب اور گردانے، ثلاثی مزید فی سے مضاعف کے ابواب۔ تو بتا رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی سے کتنے مضاعف کے ابواب آتے ہیں۔ فرمایا کل 8 ابواب سے مضاعف استعمال ہوتا ہے، یعنی مضاعف سے جو استعمال ہوتے ہیں، مضاعف استعمال ہوتا ہے ثلاثی مزید فی سے، وہ 8 ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 افعال، نمبر 2 تفعیل، نمبر 3 مفاعلۃ، نمبر 4 تفاعل، نمبر 5 تفاعل، نمبر 6 افتعال، نمبر 7 استفعال، نمبر 8 انفعال۔ اب ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں۔ جیسے افعال بتائے تو اس کی مثال اتمام پورا کرنا، تفعیل جیسے تقلیل کم کرنا، مفاعلۃ جیسے محاجۃ حجت میں مقابلہ کرنا، تفاعل جیسے تکرر مکرر ہونا، تفاعل جیسے تماد کھینچا تانی کرنا، افتعال جیسے اغتمام غمگین ہونا، استفعال جیسے استمرار جاری رہنا، انفعال جیسے انشقاق پھٹنا۔ رباعی مجرد و مزید فی سے مضاعف کے ابواب، یہ تو ثلاثی مزید فی سے بتائے تھے جو مضاعف کے ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے مضاعف کے کون کون سے ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ تو رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، اسی سے جو ہے مضاعف استعمال ہوتا ہے، جیسے فاعلۃ کے وزن پر زلزلۃ ہلانا۔ اور رباعی مزید فی کے 2 باب ہیں، لیکن ان میں سے ایک باب سے یہ مضاعف استعمال ہوتا ہے، جیسے تفاعل، اور ایک اور باب ہے اس سے استعمال نہیں ہوتا، کہ وزن پر تذبذب، کسی کام میں تردد کرنا یعنی کسی کام میں شک کرنا۔ اب ثلاثی مزید فی سے مضاعف کی گردانے بتا رہے ہیں۔ صرف صغیر ثلاثی مزید فی مضاعف اسباب افعال، جیسے امداد مدد کرنا، امد یمد امدادا فہو ممد، و امد یمد امدادا فذاک ممد، لم یمد لم یمد لم یمدد، لم یمد لم یمد لم یمدد، لا یمد لا یمد لن یمد لن یمد، لیمدن 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 لیمدن، والامر منہ امد امدی امدد، لتمد لتمدی لتمدد، لیمد لیمدی لیمدد، لیمد لیمد لیمدد، والنہی عنہ لا تمد لا تمدی لا تمدد، لا تمد لا تمدی لا تمدد، لا یمد لا یمدی لا یمدد، لا یمد لا یمدی لا یمدد، والظرف منہ ممد ممدان ممدات، والآلۃ منہ ما بہ الامداد، افعل التفضیل منہ اشد امدادا، وفعل التعجب منہ ما اشد امدادا واشدد بامدادہ۔ صرف صغیر ثلاثی مزید فی مضاعف اسباب مفاعلۃ، جیسے محاجۃ آپس میں دلیل پیش کرنا۔ تو یہاں پر صرف صغیر ثلاثی مزید فی کے دوسرے باب مفاعلت سے ایک دے رہے ہیں، جیسے کہ اس کا اگزامپل دیا ہے صرف صغیر کے طور پہ، حاج یحاج محاجۃ فہو محاج، وحوج یحاج محاجۃ فذاک محاج، لم یحاج لم یحاج لم یحاجج، لم یحاج لم یحاج لم یحاجج، لا یحاج لا یحاج لن یحاج لن یحاج، لیحاجن 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 لیحاجن، والامر منہ حاج حاجی حاجج، لتحاج لتحاج لتحاجج، لیحاج لیحاج لیحاجج، لیحاج لیحاج لیحاجج، والنہی عنہ لا تحاج لا تحاج لا تحاجج، لا تحاج لا تحاج لا تحاجج، لا یحاج لا یحاج لا یحاجج، لا یحاج لا یحاج لا یحاجج، والظرف منہ محاجا محاجان محاجات، والآلۃ منہ ما بہ المحاجۃ، افعل التفضیل منہ اشد محاجۃ، وفعل التعجب منہ ما اشد محاجۃ واشدد بمحاجتہ۔ یہ تو ثلاثی مزید فی سے گردانے تھیں۔ اب رباعی مجرد و مزید فی سے مضاعف کی گردانے بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے رباعی مجرد سے صرف صغیر کر کے دکھا رہے ہیں، جو کہ فاعلۃ کے باب پر ہوگا، زلزلۃ، زلزلہ کا مطلب ہلانا، جیسے زلزلہ یزلزل زلزلۃ فہو مزلزل، وزلزلہ یزلزل زلزلۃ فذاک مزلزل، لم یزلزل لم یزلزل، لا یزلزل لا یزلزل، لن یزلزل لن یزلزل،
لیزلزلن 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 والامر منه زلزلہ لتزلزل لیزلزل لیزلزل لتزلزل لیزلزل والنہی عنہ لا تزلزل لا تزلزل لا یزلزل لا یزلزل والظرف منه مزلزل مزلزلان مزلزلات والآلة منه ما به الزلزلة افعل التفضیل منه اشد زلزلة وفعل التعجب منه ما اشد زلزلة واشتد بزلزلته۔ صرف صغیر رباعی مزید فی مضاعف اسباب تفاعل۔ اب یہاں سے صرف صغیر جو ہے رباعی مزید فی سے بتا رہے ہیں، رباعی مجرد سے ہو گیا، اب رباعی مزید فی سے بتا رہے ہیں، اور وہ باب ہے تذبذب جو کہ تفاعل کے وزن پر، جس کا معنی ہے متردد ہونا۔ تذبذب یتذبذب تذبذبا فهو متذبذب وتذبذب به یتذبذب به تذبذبا فذاك متذبذب به۔ لم یتذبذب لم یتذبذب به لا یتذبذب لا یتذبذب به لن یتذبذب لن یتذبذب به لا یتذبذبن لا یتذبذبن به لا یتذبذبن لا یتذبذبن به والامر منه تذبذب لیتذبذب بک لیتذبذب لیتذبذب به والنہی عنہ لا تذبذب لا یتذبذب بک لا یتذبذب لا یتذبذب به والظرف منه متذبذب متذبذبان متذبذبات والآلة منه ما به تذبذب تذبذب افعل التفضیل منه اشد تذبذبا وفعل التعجب منه ما اشد تذبذبا واشتد بتذبذبه۔ اب یہاں سے تمرین کو آئیے حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل مصادر سے فعل مضارع، فعل نہیں اور فعل امر معروف مجہول کی گردانیں لکھیں اور مضاعف کے قواعد کا اجرا کریں۔ تو یہاں پر ہمیں جو نیچے مصادر دیے گئے ہیں ان مصادر کا فعل مضارع معروف مجہول لکھنا ہے، فعل نہیں معروف مجہول لکھنا ہے اور فعل امر معروف مجہول لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مصدر ہے استحقاق، جس کا مطلب ہوتا ہے لائق ہونا۔ اب اس سے ہمیں فعل مضارع معروف کی گردان لکھنا ہے، تو فعل مضارع معروف کی گردان ہوگی یستحق یستحقان یستحقون تستحق تستحقان یستحققن تستحق تستحقان تستحقون تستحقین تستحقان تستحققن استحق نستحق۔ ان تمام کے تمام میں جو فعل مضارع معروف کے ہم نے گردان پڑھے ہیں، فعل مضارع معروف کی گردان میں یہ صیغے ہیں جتنے بھی، ان تمام میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا مضاعف کا۔ جو ہم قاعدہ نمبر 4 پڑھے تھے کہ دو حرف ایک ساتھ متحرک ہوں، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے اور دونوں متحرک ہوں، ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو ماقبل کو حرکت دے کر پہلے حرف کی اور آپس میں ادغام کر دیں گے۔ تو جیسے کہ وہاں پر مثال دی تھی یم دیدو سے یمدو، ایسے ہی یستحققو تھا تو یستحققو سے یستحقو ہو جائے گا۔ اور یہ تمام کے تمام صیغے یعنی واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم تک یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ آگے گردان کریں گے اس باب مضارع مجہول کی اسی سے، تو مضارع مجہول کی گردان اس سے جو ہوگی وہ بہی ضمائر وغیرہ لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ لائق ہونا لازم ہے اور لازم سے آپ کو پتہ ہے مجہول کی گردان نہیں آتی۔ ہاں اگر لازم سے مجہول کی گردان لانا مقصود ہو تو بہی ضمیر کا اضافہ کر کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ذکر کر دیا جاتا ہے اور تمام کے تمام ضمائر کو ذکر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں واحد مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ۔ تو یہاں پر ذکر کریں گے یستحق بہی یستحق یستحق بہی یستحق بہما یستحق بہم یستحق بہا یستحق بہما یستحق بہن یستحق بکا یستحق بکما یستحق بکم یستحق بکی یستحق بکما یستحق بکن یستحق بی یستحق بنا۔ اور ان تمام میں قاعدہ نمبر 4 ہی جاری ہوگا، کیونکہ ایک ہی صیغہ ذکر کیا ہے اور یستحق اصل میں تھا یستحق، تو یہاں پر قاعدہ نمبر 4 یوں جاری ہوگا۔ دو حرف متحرک ایک ساتھ جمع ہو گئے دو جنس کے، ایک ہی جنس کے، تو اب جو ہے ماقبل کو متحرک حرف کی حرکت پہلے متحرک حرف کی حرکت دے دیں گے اور آپس میں دونوں کا ادغام کر دیں گے۔ آگے ہمیں اب اس کی گردان کرنا ہے، فعل نہیں معروف کی گردان کرنا ہے استحقاق مصدر سے۔ تو استحقاق مصدر سے فعل نہیں معروف کی گردان ہوگی
لا يستحق لا يستحق لا يستحقق لا يستحق لا تستحق لا تستحق لا تستحق لا تستحقق لا تستحق لا يستحققنا لا تستحق لا تستحق لا تستحقق لا تستحق لا تستحق لا تستحقي لا تستحق لا تستحققنا لا استحق لا استحق لا استحقق لا نستحق لا نستحق لا نستحقق. یہاں پر جو واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم ہے، ان تمام میں تین تین صیغے پڑے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ ان تمام میں جو ہے قاعدہ نمبر 6 جاری ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کوئی بھی دو حرف ایک ساتھ جمع ہو جائے، پہلا متحرک ہو دوسرا سکون عارضی کی وجہ سے ساکن ہو، یعنی امر کی وجہ سے یا کوئی حرف جازم کی وجہ سے، تو وہاں پر قاعدہ نمبر 6 کے اکارڈنگ اس کو 3 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ اور بغیر ادغام کے. اور اگر ماقبل ضمہ ہو تو ماقبل ضمہ کی مناسبت سے اس پر ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے. یہاں پر ضمہ نہیں ہے چونکہ، تو اس لیے 3 صورتیں پڑھنا جائز ہے، فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ اور بغیر ادغام کے. تو یہاں پر قاعدہ نمبر 6 جاری ہوگا. اور باقی جتنے بھی صیغے بچے ہیں یعنی تثنیہ کے اور جمع مذکر غائب وغیرہ کے، ان تمام میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا. اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کوئی بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا. آگے اس سے ہمیں بنانا ہے فعل نہیں مجہول کی گردان. تو فعل نہیں مجہول کی گردان بنانے کے لیے صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ جیسے ماقبل ہم نے ضمائر کو ان کے ساتھ جوڑتے گئے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ضمائر کو جوڑتے جائیں گے. یعنی ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، لا یستحق به لا یستحق لا یستحق لا یستحق به لا یستحق به لا یستحق به. ایسے ہی لا یستحق بہما لا یستحق بہما لا یستحق بہما. ایسے ہی لا یستحق بہا لا یستحق بہما لا یستحق لا یستحق بہا لا یستحق بہا لا یستحق بہا لا یستحق بہما. اسی طریقے سے 3 صیغے ذکر کریں گے، اور ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جو ہے ہر ایک کی ضمیر بدلتی جائے گی. یعنی پہلے واحد مذکر غائب کی، پھر تثنیہ مذکر غائب کی، پھر جمع مذکر غائب کی، پھر واحد مؤنث غائب کی، تثنیہ مؤنث غائب کی اور جمع مؤنث غائب کی، جمع متکلم تک ساری کی ساری ضمیریں بدلتی جائیں گی. کیونکہ فعل مضارع مجہول، فعل نہیں مجہول اس سے نہیں آئے گا، لیکن اگر لانا مقصود ہو تو ضمائر کے ساتھ لائیں گے اور صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کا ذکر کرتے جائیں گے. آگے ہے فعل امر معروف کی گردان استحقاق مصدر سے، اور اس میں یہ بتا دیں آپ کو قاعدہ نمبر 6 جاری ہوگا تمام کے تمام صیغوں میں. آگے فعل امر معروف کی گردان استحقاق مصدر سے کریں گے تو ہوگی لیستحق لیستحق لیستحقق لیستحق لیستحقو لتستحق لتستحق لتستحقق لتستحق لیستحققنا استحق استحق استحقق استحق استحقو استحقی استحق استحققنا لیستحق لیستحق لیستحقق لنستحق لنستحق لنستحقق. یہاں پر جو 5 صیغے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 اور ایک واحد مذکر غائب کا، ایک واحد مؤنث غائب کا، ایک واحد مذکر حاضر کا، ایک واحد متکلم کا، ایک جمع متکلم کا، ان تمام میں قاعدہ نمبر 6 جاری ہوگا، اور ہر ایک کی 3 صورتیں بنیں گی، ایک فتح کے ساتھ، ایک کسرہ کے ساتھ اور ایک بغیر ادغام کے. اور باقی جتنے بھی صیغے بچے ہیں ان تمام میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، جیسے کہ آپ ماقبل میں اس کو بار بار پڑھ چکے ہیں. آگے فعل امر مجہول کی گردان کریں گے تو آپ کو پتہ ہے اس سے امر مجہول آئے گا ہی نہیں، تو مجہول لانے کے لیے ہمیں ضمیر کا جو ہے سہارا لینا پڑے گا. یعنی صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کا پہلا ذکر کر دیں گے اور ان کے ساتھ ضمائر کو ذکر کرتے جائیں گے. بہی بہما بہنہ بہم بہا بہما بہنہ بکا بکم بکا بکم بکم بکی بکما بکنہ بی بنا، یہ والے ضمائر کو ذکر کرتے جائیں گے صیغہ واحد مذکر غائب کے ساتھ. اور 3 صیغے ذکر کریں گے، جیسے لیستحق بہی لیستحقی بہی لیستحق، کیونکہ یہاں پر قاعدہ نمبر 6 کے مطابق ہر ایک میں 3 صیغے ذکر ہوں گے، اور ان تمام میں پھر قاعدہ نمبر 6 ہی جاری ہوگا. امید کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آگے فعل مضارع معروف کی گردان اب تراعن مصدر سے کریں گے. تراعن مصدر کا مطلب ہے نشو نما پانا، تو اس سے اگر گردان کرنی ہوگی ہمیں تو کریں گے یتراعرعو یتراعرعان یتراعرعون، تتراعرعو تتراعرعان یتراعرعن، تتراعرعو تتراعرعان تتراعرعون،
تترعرعین تترعرعان تترعرعن اترعرعون ترعرعو، یہ ہے فعل مضارع معروف کی گردان تترعو مصدر سے، اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا مضاعف کا۔ آگے فعل مضارع مجہول کی گردان تراعرعن مصدر سے کریں گے تو ہوگی یتراعرعو بہ یتراعرعو بہما یتراعرعو بہم یتراعرعو بہا یتراعرعو بہما یتراعرعو بہن یتراعرعو بک یتراعرعو بکما یتراعرعو بکم یتراعرعو بکی یتراعرعو بکما یتراعرعو بکن یتراعرعو بی یتراعرعو بنا، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب کو ذکر کریں گے، مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کو، اور اس کے ساتھ ضمائر کو ذکر کرتے جائیں گے۔ اسی طریقے کی اس کی گردان ہوئی کیونکہ یہ بھی لازم ہے نشو نما پانا۔ اب اس سے فعل نہیں معروف کی گردان کریں گے تو فعل نہیں معروف کی گردان ہوگی تراعرعن مصدر سے لا یتراعرع لا یتراعرع لا یتراعرع لا یتراعرع لا یتراعرعو لا تتراعرع لا تتراعرع لا یتراعرعنا لا تتراعرع لا تتراعرع لا تتراعرعو لا تتراعرعی لا تتراعرع لا تتراعرعنا لا اتراعرع لا نتراعرع، یہاں پر بھی کوئی بھی قاعدہ مضاعف کا جاری نہیں ہوا ہے۔ فعل نہیں مجہول کی گردان تراعرعن مصدر سے کریں گے تو ہوگی لا یتراعرع بہ لا یتراعرع بہما لا یتراعرع بہم لا یتراعرع بہا لا یتراعرع بہما لا یتراعرع بہن لا یتراعرع بک لا یتراعرع بکما لا یتراعرع بکم لا یتراعرع بکی لا یتراعرع بکما لا یتراعرع بکن لا یتراعرع بی لا یتراعرع بنا، یہاں پر بھی کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا مضاعف کا، اور صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کا ذکر کر کے سب کے ساتھ ضمائر کو ذکر کرتے جائیں گے، واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم کے ضمائر کو ذکر کرتے جائیں گے صیغہ واحد مذکر غائب کے ساتھ، کیونکہ مجہول سے لازم سے مجہول کی گردان نہیں آتی، اگر لانا مقصود ہو تو ضمائر کو صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں تراعرعن مصدر سے جو ہے فعل امر معروف کی گردان کرنا ہے تو ہوگی لیتراعرع لیتراعرع لیتراعرعو لیتراعرع لیتراعرع لیتراعرعنا تتراعرع تتراعرع تتراعرعو تتراعرعی تراعرع تراعرع تراعرعو، یہ واحد یہ حاضر کے ہوئے صیغے تراعرعی تراعرع تتراعرع تتراعرعنا، یہ جو ہے مؤنث حاضر کے صیغے ہوئے، اوپر جو ذکر ہوئے تھے مذکر حاضر کے اور یہ مؤنث حاضر کے، اور جو لام حرف لام امر کے ساتھ جو استعمال ہوئے تھے وہ غائب والے، اور لِنَتَرَاعِرَ لِنَتَرَاعِرَ دو صیغے بچیں، یہ واحد متکلم کا، اور لِنَتَرَاعِرَ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یہاں پر بھی کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا مضاعف کا۔ آگے ہے فعل امر مجہول تراعرعن مصدر سے لیتراعرع بہ لیتراعرع بہما لیتراعرع بہم لیتراعرع بہا لیتراعرع بہما لیتراعرع بہن لیتراعرع بک لیتراعرع بکما لیتراعرع بکم لیتراعرع بکی لیتراعرع بکما لیتراعرع بکن لیتراعرع بی لیتراعرع بنا، یہاں پر جو ہے کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اور امر مجہول میں جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کا ذکر کر کے واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم کے ضمائر کو ذکر کریں گے، کیونکہ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں لازم سے مجہول نہیں آتا، اگر بنانا مقصود ہو تو ضمائر کو صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس مصدر ہے انضمام، انضمام مصدر سے ہمیں فعل مضارع معروف مجہول کرنا ہے، فعل نہیں معروف مجہول کرنا ہے، اور فعل امر معروف مجہول کرنا ہے۔ تو انضمام مصدر سے ہمیں کرنا ہے، تو انضمام مصدر سے فعل مضارع معروف گردان ہوگی ینضم ینضمانی ینضمون تنضم تنضمانی ینضممنا تنضم تنضمانی تنضمون تنضمین تنضمانی تنضممنا انضم ننضم، یہاں پر قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، کیونکہ ینضم اصل میں تھا ینضمم، اور ینضمم ہے یعنی دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، دونوں متحرک ہیں، ان کا ماقبل حرف بھی متحرک ہے، اور جب دونوں حرف متحرک ہوں ان کا ماقبل حرف متحرک ہو تو پہلے والے حرف کو ساکن کر کے آپس میں دونوں کا ادغام کیا جاتا ہے، اور وہ قاعدہ نمبر 2 ہی ہے۔ تو صیغہ واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم تک یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ اب انضمام مصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان کریں گے تو آپ کو پتہ ہے انضمام کا مطلب ہے ملنا، اور یہ بھی جو ہے فعل لازم ہے،
اور فعل لازم سے مجہول کی گردان نہیں آتی تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کا ذکر کر کے اس کے ساتھ تمام ضمائر کو ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم گردان کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ینضم بہ، ینضم بہما، ینضم بہم، ینضم بہا، ینضم بہما، ینضم بہن، ینضم بکا، ینضم بکما، ینضم بکم، ینضم بکی، ینضم بکما، ینضم بکن، ینضم بی، ینضم بنا۔ اور یہاں پر تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 2 ہی جاری ہوگا، کیونکہ ینضم اصل میں تھا ینضمم۔ دونوں حرف متحرک ہیں، معقول حرف بھی متحرک ہے، پہلے حرف کو ساکن کر کے آپس میں دونوں کا ادغام کر دیں گے۔ اب انضمام مصدر سے ہمیں فعل نہیں معروف کرنا ہے تو ہوگی لا ینضم، لا ینضمی، لا ینضمم، لا ینضما، لا ینضمو، لا تنضم، لا تنضمی، لا تنضمم، لا تنضما، لا ینضممنا، لا تنضم، لا تنضمی، لا تنضمی، لا تنضمم، لا تنضما، لا تنضمو، لا تنضمی، لا تنضما، لا تنضممنا، لا انضم، لا ننضم۔ یہاں پر وہی ہوگا، یعنی جو 5 صیغے ذکر ہوئے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مؤنث حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم اور جمع متکلم، ان میں قاعدہ نمبر 6 جاری ہوگا اور ہر ایک کے 3 صیغے بنیں گے، ایک فتح کے ساتھ، ایک کسرہ کے ساتھ اور ایک بغیر ادغام کے۔ اور باقی جتنے بھی صیغے بچے ہیں ان تمام میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہو جائے گا۔ اب انضمام مصدر سے نہیں مجہول کی گردان کریں گے تو لا ینضم بہ، لا ینضمی بہ، لا ینضمم بہ، اور اسی طرح باقی ضمیر لگا کر صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کے ساتھ گردان کریں گے، کیونکہ لازم سے مجہول نہیں آتا۔ اگر مجہول بنانا مقصود ہو تو واحد مذکر غائب مجہول لگا کر کے مجہول کے ساتھ ضمائر کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی قاعدہ نمبر جو ہے 6 جاری ہوگا تمام کے تمام صیغوں میں۔ اب انضمام مصدر سے فعل معروف کی گردان کریں گے تو ہوگی لینضم، لینضمی، لینضمم، لینضما، لینضمو، لتنضم، لتنضمی، لتنضمم، لتنضما، لینضممنا، انضم، انضمی، انضمم، انضما، انضمو، انضمی، انضما، انضمو، انضممنا، انضممنا۔ یہاں پر جو انضممنا، لانضم، لانضمی، واحد متکلم کے صیغے اور جمع متکلم کے صیغے رہ گئے، لانضم، لانضمی، لانضمم، لننضما، لننضمی، لننضمم۔ یہاں پر جو 5 صیغے ذکر ہوئے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان میں قاعدہ نمبر 6 جاری ہوگا اور ہر ایک کے 3 صیغے بنیں گے، یعنی ایک فتح کے ساتھ، ایک کسرہ کے ساتھ اور ایک بغیر ادغام کے۔ اور باقی جتنے بھی صیغے بچے ہیں ان تمام میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہو جائے گا۔ اب ہمیں جو ہے فعل امر جو ہے مجہول پڑھنا ہے تو پڑھیں گے لینضم بہ، لینضمی بہ، لینضمم بہ۔ باقی صیغوں میں اسی طریقے سے باقی ضمائر لگا دیں گے صیغہ واحد مذکر غائب مجہول کے ساتھ، تو پھر یہ امر مجہول کی گردان ہو جائے گی، اور ان میں قاعدہ نمبر 6 ہی جاری ہوگا تمام کے تمام صیغوں میں۔ اس میں فاعل کی گردان اغترار مصدر سے اب کرنا ہے ہمیں، جو سوال نمبر 2 ذکر ہوا ہے، یہ ہمارا پورا ہو گیا سوال نمبر 1۔ اب سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اغترار دھوکہ کھانا مصدر سے اسماء مشتقات کی گردانیں لکھیں اور مضاعف کے قواعد کا اجرا کریں۔ تو اب بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اغترار مصدر سے اسماء مشتقات کی گردانیں لکھنا ہے اور مضاعف کے قواعد کا اجرا کرنا ہے۔ تو ہمیں قاعدہ نمبر اس میں سب سے پہلے ہمیں اسماء مشتقات میں سے اس میں فاعل کی گردان کریں گے۔ اس میں فاعل کی گردان ہوگی مغتر، مغتران، مغترون، مغترتن، مغترتان، مغتراتن۔ اب یہاں پر اس مفعول کی گردان کریں گے مغترن بہ، مغترن بہا۔ اسی طریقے سے ساری کے ساری ضمائر کو ذکر کرتے جائیں گے تو یہ اس مفعول کی گردان بن جائے گی، کیونکہ یہ بھی لازم ہے اور لازم سے جو ہے اس میں مفعول نہیں آتا، جیسا کہ فعل مجہول نہیں آتا فعل لازم سے، ایسے ہی اس میں مفعول بھی نہیں آتا۔ لیکن اگر اس میں مفعول لانا مقصود ہو تو ضمائر کو ذکر کیا جاتا ہے صیغہ واحد کے ساتھ، صیغہ واحد مفعول کے ساتھ، اس مفعول کے ساتھ ضمائر کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ آگے جو پہلے ہم اس میں فاعل جو پڑھا تھا اس میں قاعدہ جاری بتا دیتے ہیں، کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ تو قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، یعنی مغترن، مغترانی، مغترون، مغترتن، مغترتان، مغتراتن۔ یہاں پر قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا کیونکہ مغترن اصل میں تھا مغتررن، مجتنبن کے وزن پر، کیا ہے؟ مجتنبن کے وزن پر مغتررن۔ اب 2 حرف ایک ساتھ جمع ہوئے، دونوں متحرک ہے اور اس کا ما قبل حرف بھی متحرک ہے، تو آپس میں اب پہلے حرف کو ساکن کر دیں گے اور دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے، یہ قاعدہ نمبر 2 ہے۔
ایسی اس مفعول میں بھی قاعدہ نمبر 2 ہی جاری ہوگا، یعنی مغترن بہی اصل میں تھا مغتررن بہی، اور مغتررن بہی جب ہے تو یہاں پر دونوں حرف متحرک ہے، ما قبل حرف بھی متحرک ہے، دونوں حرف کا آپس میں ادغام کر دیں گے پہلے حرف کو ساکن کر کے۔ اس میں ظرف کی گردان اغترار مصدر سے کریں گے، مغترن مغترران مغترانی مغتراتن، تو مغترن مغترانی مغتراتن میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، کیونکہ مغترن اصل میں تھا مغتررن، یعنی دو حرف متحرک ما قبل حرف متحرک ہے، دونوں پہلے حرف کو ساکن کر کے دونوں کا ادغام کر دیں گے تینوں کے تینوں صیغوں میں، یعنی پہلا صیغہ مغترن، تثنیہ کا صیغہ مغترانی اور جمع کا صیغہ مغتراتن، ان تمام میں قاعدہ نمبر 2 ہی جاری ہوگا۔ اس میں اعلیٰ کی گردان اقترار مصدر سے کریں گے، ما بہل اقترار، اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے۔ آگے ہے اس میں تفضیل کی گردان اقترار مصدر سے کریں گے تو ہوگی اشد اقترارن، اس میں بھی کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔